آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ دمادم مست قلندر ہونے لگا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو سب سے پہلی خبر پہنچاؤں، جو کہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو رینجرز کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، تو میں نے آپ کو کہا نا کہ دمادم مست قلندر ہونے لگا، ایسی گھمسان کا رن پڑے گا کہ پوری دنیا دیکھے گی وہ کیوں ہو رہا ہے یہ بھی، اور اب تک ہو کیا چکا ہے اب تک، کیونکہ نو کانفیڈنس ووٹ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 28 کو 28 مارچ کو ہوگا نو کانفیڈنس ووٹ، اور 27 کو ہوگا حکومت کا 10 لاکھ کا جلسہ، اور 21 سے لے کر یعنی 20 تاریخ سے لے کر 20 مارچ سے لے کر 2 اپریل تک رینجرز آ جائیں گے اسلام آباد میں۔ ریڈ زون کو بھی رینجرز سنبھالیں گے، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں ان کو بھی رینجرز سنبھالیں گے، اور اس کے علاوہ جو پولیٹیشنز کی ریزیڈنسیز ہیں ان پہ بھی رینجرز لگے ہوئے ہوں گے۔ تو میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کہیں رینجرز کے اندر یہ اپنے کسی لوگوں کو وردی پہنا کے نہ کھڑا کر دیں پولیٹیشنز کی ریزیڈنسیز پر، پتہ چلے وہی نہ نکلنے دیں ان کو، باہر انہوں نے تالے لگا دیے، بھئی آپ نکل ہی نہیں سکتے۔ لیکن مجھے جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت ہونے جا رہا ہے، اس سے تو کچھ پتہ نہیں کہ کچھ ذرا آگے بڑھ کے کوئی کوشو کے حالات نہ پیدا ہو جائیں بھائی۔ تو جو ترین گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ، اس کی طرف سے یہ آیا ہے کہ ترین گروپ کے جو میکسیمم ممبرز ہیں انہوں نے اپوزیشن سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ترین گروپ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ خبر ابھی کی آئی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اور کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے جب ملاقات کی تو ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے اتحاد کرنے کا بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام پوائنٹس پر اگری کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایم کیو ایم اور ترین گروپ یہ دونوں تو ہو گئے اپوزیشن کی طرف، یعنی نو کانفیڈنس ووٹ، یہ عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو جی ڈی اے ہے، پیر پگاڑا والا گروپ، تو آپ جانتے ہیں کہ جو پیر ویر کا گروپ ہوگا اس طرح کا، وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گے نا، سمجھ سکتے ہیں نا آپ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو جو پیر پگاڑا ہیں ان کے جب کچھ لوگ ملے ہیں آج، عمران خان پارلیمنٹ لاجز گئے ہیں بھائی، کین یو امیجن؟ انبلیویبل۔ خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی اس در کبھی اس در کبھی در بدر، تو وہ سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب آج پارلیمنٹ لاجز گئے ہیں، پہنچے وہاں پر، انہوں نے جی ڈی اے کے جو لوگ آئے تھے، پیر پگاڑا اور فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، جو کہ کبھی پیپلز پارٹی کے بڑے کلوز ہوا کرتے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ تو وہ تو ہو گئے ان کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا بھائی، پیر تو ظاہر ہے کہ پھر ساتھ جو ہیں وہ عمران خان کے ہی ہوں گے۔ بڑی ایک خان صاحب تو روحانی شخصیت ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ روحانیت بولتے ہوئے جو ہیں اس میں غلطی کر گئے تھے، کچھ کا کچھ بول گئے تھے۔ اسلام اور روحانیت، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم اس کو جو روحانیت ہے، روحانیت نہیں، دوسری سالگرہ ہے عامی پبلک سکول کی، برسی ہے، لیکن ہیں وہ روحانی شخصیت۔ کاف لیگ بھی اپوزیشن کی طرف ہے، اپوزیشن میں ہی رہے گی۔ نو کانفیڈنس ووٹ کے دن تقریباً اپوزیشن جو پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گی، ان کے پاس جو اسٹرینتھ ہوگی وہ 190 سے اوپر ہوگی، میرا یہ خیال ہے 190 200 کے بیچ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگر یہ ہو گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر یہ ہو گیا، مزے کی بات یہ ہے کہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فواد چودھری نے آج ایک بات کہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں انہوں نے کیا کہا ہے۔ ایک طرف تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری اسٹرینتھ پوری ہے، ہم تو جناب جو ہیں وہ بات ہی کیا ہے، یہ تو ہمارے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے، ایسے ہی بھاگتے دوڑتے بھی پھر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہی جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا ظاہر اپنا بھرم بھی رکھنا ہوتا ہے۔ فواد چودھری نے آج یہ کہا کہ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد واپس لے لے، نو کانفیڈنس ووٹ واپس لے لے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بدلے میں کیا دیا جا سکتا ہے۔ مطلب دس از ڈیزاسٹر، دس از فیلئر۔ یہ تو آپ صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیل ہو گئے ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ سہمے ہوئے ہیں، آپ خوفزدہ ہیں۔ آپ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ یہ تحریک واپس لے لیں۔ بھائی دیکھیں، اس طرح نہ کریں، واپس لے لیں، تو پھر دیکھتے ہیں، مل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ کو کیا دیا جا سکتا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 لاکھ لوگ لائیں۔ اچھا، اگر آپ فواد چودھری کا یہ لہجہ اور یہ گفتگو سنیں تو کچھ دن سے ان کی یہ والی کچھ ٹون ہوئی ہے۔ یہ سب تو ہو گیا، واپس آتے ہیں ہم وہ پہلے پوائنٹ کی طرف کہ رینجرز آ رہے ہیں اور وہ سنبھالیں گے۔ ایمرجنسی لگتی ہے یا نہیں لگتی وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا۔ کو کی تو ہم بات ہی نہ کریں، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے بھائی، ذہن سے نکال دیں، ہم بالکل ذہن سے نکال دیں، بالکل ایسی کوئی بات ہم نہیں کر رہے۔ لیکن
یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے ممبرز ہیں یعنی جو حکومتی ارکان ہیں ان کو منع کر دیا کہ وہ پارلیمنٹ نہ پہنچیں. اب اس کے اوپر بہت بڑا ہنگامہ کہ یہ تو کیسے کر سکتے ہیں آپ. تو اس کے لیے جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے جو پارلیمنٹ کی اسمبلی کی اس کے اوپر جو لا کمیٹی ہے ان سے کانٹیکٹ کیا, ان کے پاس پہنچے وہ اور ان کو کہا کہ بھائی ہم جو ہے نا اپنے ممبرز کو نہیں آنے دینا چاہتے, ہم ان کو منع کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی صورت جو ہے اس دن نہیں آئے. تو اس کے لیے کیا لا میں کیا لکھا ہوا ہے, کیونکہ 63A آرٹیکل کے اوپر بات کی جا رہی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے اور تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 63A کو جس طریقے سے لے رہے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اپنے ممبرز کو بند کر سکیں, کہیں اغوا کر سکیں یا پھر یہ کہ ان کو منع کر سکیں کہ تم اگر آئے تو تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ اگر تم گئے ہمارے خلاف ووٹ ڈالنے تو دیکھو تمہارے ساتھ کرتے کیا ہے, تم تو غدار ہو جاؤ گے ہمارے لیے, یہ سب کچھ. تو جو لا کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی انہوں نے اسپیکر صاحب کو بتایا سر ٹھنڈے ہو جائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ ذرا کسی اور طرف نکل گئے, دور تک سوچ رہے ہیں آپ, تو وہ جو آپ دور تک نکل گئے ہیں وہ واپس آ جائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی لا نہیں ہے. انہوں نے کہا 63A کسی بھی صورت میں کسی ممبر کو کسی پارلیمنٹیرین کو یہ منع نہیں کر سکتا چاہے وہ حکومتی ارکان ہو, بے شک وہ گورنمنٹ کا حصہ ہو. اگر وہ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کاسٹ کرنا چاہتا ہے اور پرائم منسٹر کے خلاف کاسٹ کرنا چاہتا ہے تو کوئی لا ایسا نہیں ہے جو اس کو روک سکے. آپ اس کو نہیں روک سکتے, اس کو آنے سے بھی نہیں روک سکتے اور اس کو ووٹ کاسٹ کرنے سے بھی نہیں روک سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد پرائم منسٹر یا جو بھی چیئرمین ہے یا اسپیکر اس کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی ہے اگر آپ کرنا چاہیں کہ اس کو آپ اس میں سے نکال دیں, آپ اس کے خلاف جو بھی کرنا چاہیں آپ وہ کریں, لیکن آپ اس سے یہ استحقاق یعنی جو اس کا یہ رائٹ ہے وہ سنیچ نہیں کر سکتے. یہ اسپیکر کو جب بتا دیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی یہ سب کچھ ہونا شروع ہوا ہے کہ بھائی کوئی اور راستہ نکالیں. تو پھر وہ فواد چودھری صاحب کی ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ نظر آئی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ذرا دھیرج رکھیں, ٹھنڈے مزاج سے رہیں. تو ایسا نہیں کرتے, اپوزیشن جو ہے وہ نو کانفیڈنس ووٹ واپس لے لے اور دیکھیں وہ کیا ڈیمانڈ ہے ان کی, ہم دیکھ لیتے ہیں کیا دیا جا سکتا ہے ان کو بدلے میں. تو یہ جو بات ہے نا یہ صرف اسی وقت سامنے آتی ہے جب اپنی ہار اپنی شکست آپ کو سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی.